یہ کیسا دور آیا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بزرگوں کی اب اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ دوستوں آداب، آئیے آج ہم آپ کو مرزا اسد اللہ خان غالب کے پسندیدہ اور وحشت کلکتوی کے شہر کلکتہ لے چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب آتش رضا شیخ پوروی صاحب سے، جو عروض کے ماہر بھی ہیں، تمام اصناف ادب پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بہت باکمال شاعر ہیں۔ US نیوز چینل کے محفل ادب پروگرام کا آج وقار بڑھائیں گے۔ آئیے سماعت کریں آتش رضا شیخ پوروی صاحب کا کلام۔ حضرات، سب سے پہلے میں محفل ادب US نیوز کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس چینل کے روح رواں سید فیروز واسطی صاحب اس پرآشوب دور میں بھی اردو کی کسی نہ کسی طرح خدمت کر رہے ہیں، یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ محفل ادب US نیوز کا جب حال اتنا حسین ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں مستقبل کتنا روشن ہوگا۔ اس چینل کے لیے میں دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا اور اس دعاؤں کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہا ہوں۔ اپنی غزل کے ایک مطلع اور ایک شعر سے سماعت فرمائیں کہ اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں، اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں، زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے، آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں، آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں، ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں، زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں۔ اور اپنے غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ پہلے بولا پھر ہنسا اور پھر بلک کر رو گیا، پہلے بولا پھر ہنسا اور پھر بلک کر رو گیا، اب وجود اپنا بھی جیسے ایک کھلونا ہو گیا، پہلے بولا پھر ہنسا اور پھر بلک کر رو گیا، اب وجود اپنا بھی جیسے ایک کھلونا ہو گیا، اب وجود اپنا بھی جیسے ایک کھلونا ہو گیا۔ اور بطور خاص اس شعر کے لیے کہ وقت کی آنکھوں سے پہلے آنسوؤں کو پوچھ لوں، توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ وقت کی آنکھوں سے پہلے آنسوؤں کو پوچھ لوں، آنسوؤں کو پوچھ لوں، پھر بتاؤں گا تمہیں کیا مل گیا کیا کھو گیا، پھر بتاؤں گا تمہیں کیا مل گیا کیا کھو گیا، وقت کی آنکھوں سے پہلے آنسوؤں کو پوچھ لوں، پھر بتاؤں گا تمہیں کیا مل گیا کیا کھو گیا۔ اور شعر بطور خاص یہ بھی دیکھ لیں کہ خوشنما موسم میں بھی محسوس ہوتا ہے ہمیں، خوشنما موسم میں بھی محسوس ہوتا ہے ہمیں، محسوس ہوتا ہے ہمیں، راہ میں جیسے ہماری کوئی کانٹے بو گیا، خوشنما موسم میں بھی محسوس ہوتا ہے ہمیں، راہ میں جیسے ہماری کوئی کانٹے بو گیا، راہ میں جیسے ہماری کوئی کانٹے بو گیا۔ اور یہ شعر بھی کہ اب میرا احساس مجھ کو جاگنے دیتا نہیں، اب میرا احساس مجھ کو جاگنے دیتا نہیں، اب میرا احساس مجھ کو جاگنے دیتا نہیں، چھوٹے بچوں کی طرح میں روتے روتے سو گیا، اب میرا احساس مجھ کو جاگنے دیتا نہیں، چھوٹے بچوں کی طرح میں روتے روتے سو گیا۔ اور وہ اسی لمحے کا شاید کر رہا تھا انتظار، وہ اسی لمحے کا شاید کر رہا تھا انتظار، مفلسی جیسے ہی آئی دل کشادہ ہو گیا، وہ اسی لمحے کا شاید کر رہا تھا انتظار، مفلسی جیسے ہی آئی دل کشادہ ہو گیا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھ لیں کہ کون دشمن
कौन अपना, कुछ नहीं इसमें तमीज। कौन दुश्मन, कौन अपना, कुछ नहीं इसमें तमीज। दिल उसी का हो गया, नजदीक उसके जो गया। कौन दुश्मन, कौन अपना, कुछ नहीं इसमें तमीज। दिल उसी का हो गया, नजदीक इसके जो गया, नजदीक इसके जो गया। और आखिरी शेर देख लें कि कतरे अश्के नदामत में है ताकत किस कदर। कतरे अश्के नदामत में है ताकत किस कदर, ताकत किस कदर। दामने इस्यां को मेरे मुस्कुराकर धो गया। कतरे अश्के नदामत में है ताकत किस कदर। दामने इस्यां को मेरे मुस्कुराकर धो गया। दामने इस्यां को मेरे मुस्कुराकर धो गया। और मक्ता देख लें कि इस जमीन पर ढूंढने वाला तुझे कोई नहीं। इस जमीन पे ढूंढने वाला तुझे कोई नहीं, तुझे कोई नहीं। इस जमीन पे ढूंढने वाला तुझे कोई नहीं। जाने किसकी याद में आतिश रजा तू खो गया। इस जमीन पे ढूंढने वाला तुझे कोई नहीं। जाने किसकी याद में आतिश रजा तू खो गया। पहले बोला फिर हंसा और फिर बिलक कर रो गया। अब पहले बोला फिर हंसा और फिर बिलक कर रो गया। अब वजूद अपना भी जैसे एक खिलौना हो गया। अब वजूद अपना भी जैसे एक खिलौना हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया।